خیالات اور اس کے اثرات۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خیالات اور اس کے اثرات پر۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خیال کب پیدا ہوتے ہیں۔ اصل میں انسانی ذہن میں اطلاعات کی لہریں ویوز آف انفارمیشن ہی خیالات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جو ہی ہمارا ذہن ذرا سی معلومات حاصل کرتا ہے تو وہ معلومات خیال میں بدل جاتی ہیں۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اس متعلق اپنی تصنیف میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر پھینکا جائے تو دائرہ نما لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح اطلاعات کے رد عمل میں خیالات کی لہریں تخلیق ہوتی ہیں۔ ذہن کی سطح ایک جھیل کے مانند ہے جس میں لہریں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ جب کوئی شخص جھیل کو دیکھتا ہے جس میں رکاو ہے، وہ جھیل تھمی ہوئی ہے یعنی کہ اس میں لہریں نہیں ہیں، تو جھیل کی گہرائی تک دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جھیل کی سطح پر اگر لہریں پیدا ہو رہی ہیں تو عکس نظر نہیں آتا۔ تصویر لہروں کی وجہ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی جیسے دفتر جانا، پھر دفتر کے راستے میں بہت سے ایسے مناظر کی طرف متوجہ ہو جانا جو ہمیں اپنی جانب کھینچ رہے ہوں، یا ایسے حادثات جو ہمارے ذہن پر اپنے نقش چھوڑ دیں۔ اس کے بعد گھر اور گھر کے کام، دوستوں سے باتیں، نہیں تو کسی کتاب کا مطالعہ کرنے بیٹھ جانا، پھر آخرکار تھک کر سو جانا۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری توجہ چند لمحات کے علاوہ کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی۔ ہماری توجہ کے ساتھ ساتھ خیالات کا مرکز بدلتا رہتا ہے۔ خیالات کا بہت تیزی کے ساتھ وارد ہونا ہمارے ارادہ کرنے کی قوت کو کمزور کرتا رہتا ہے۔ اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ ہم ایک جگہ دھیان نہیں جما پاتے، ہم کسی ایک مرکز پر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے۔ تمام ذہنی مصروفیات کا جائزہ لینے کے بعد یہ معلوم چلتا ہے کہ ذہن ہمہ وقت ماحول کے معاملات میں منہمک رہتا ہے اور بیداری کا سارا وقفہ اسی طرح کی ذہنی گہما گہمی میں گزر جاتا ہے، جس کے سبب ہم اپنے اندر غور و فکر نہیں کر پاتے، اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، خانقاہوں میں مراقبہ، میڈیٹیشن کرانے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی ایک مرکز پر دھیان جمانا سیکھیں، تاکہ جب ہم نماز میں ہوں تو ہمارا پورا دھیان صرف نماز میں ہی رہے، یا ہم کوئی دوسرا کام کریں تو پورا دھیان لگا کر کریں، یعنی ہم خود کی مرضی سے کسی ایک جگہ دھیان جما سکیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 10، 15، 20 منٹ کسی ایک جگہ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں اور کسی ایک مرکز پر خود کو پوری طرح متوجہ رکھیں۔ کوشش کریں کہ اتنے وقت خود کو ایک ایسی جھیل کی مانند رکھیں جو ساکت ہے، تھمی ہوئی ہے، پرسکون ہے، جس کے اندر جھانکا جا سکے، جس کی گہرائی میں اترا جا سکے، جس میں عکس صاف نظر آ سکے۔